اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جی ہم نے سورہ نحل شروع کرنی ہے، تو یہ بھی مکی سورت ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ۔ یہ جو سارا وقت جلدیاں آپ نے پیچھے کئی دفعہ پڑھ لیا ہے کہ یہ لوگ جلدی مچاتے تھے کہ کب آئے گا پھر تمہارا عذاب جو تم وعدے کرتے رہتے ہو، کب یعنی اللہ کا عذاب جس کا تم وعدہ کرتے رہتے ہو وہ کب آئے گا، لے آؤ نا پھر ہمارے اوپر۔ آپ کو پتہ ہے یہ پیچھے آپ نے پڑھا ہی ہے کہ ابو جہل وغیرہ قسم کے جو مکہ کے رؤساء تھے وہ کہتے تھے کہ بلکہ باقاعدہ انہوں نے یہ باقاعدہ لفظ ہیں قرآن حکیم کے کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم یعنی یہ سچا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ سچا، تو ہم اس کی تکذیب کر رہے ہیں، تیری آیتوں کی تکذیب کر رہے ہیں، تو ہم ہمارے اوپر پتھر برسا دے ہمارے اوپر۔ یعنی اس حد تک وہ ڈیئر ڈیول تھے اور اس حد تک وہ سمجھتے تھے کہ یہ رانگ ہے اور ہم رائٹ پہ ہیں۔ یعنی آپ سوچیں کہ اس حد تک انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ رائٹ پہ ہے، کتنا ہی اس کو دلیلیں دے دو، کتنی ہی اس کو باتیں سمجھا دو، کتنی اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی، کتنے رسول بھیجے، لیکن انسان یہی سمجھتا ہے کہ میں بہت عقل مند ہوں، میں بہت انٹلیکچوئل ہوں اور میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، جو یہ کتابیں کہہ رہی ہیں شاید یہ ٹھیک نہیں ہے، استغفر اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس چیز کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے نا، وہ اللہ کا حکم آ چکا ہے، تقریباً یعنی آ چکا ہے۔ سبحانہ و تعالیٰ ما یشرکون، وہ ٹھیک ہے، سبحانہ و تعالیٰ ما یشرکون، وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سبحان ہے، اور جتنے تم اس کے ساتھ شرک ایسوسیٹ کرتے ہو، پارٹنر ایسوسیٹ کرتے ہو، ان سب سے وہ بہت ابو ہے۔ یہ جو تم سمجھتے رہتے ہو کہ ابھی نہیں آیا، تو کئی جگہ پہ آپ نے قرآن حکیم میں پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک دن ہے، تمہارا جو ایک دن ہزار، اللہ تعالیٰ کے پاس جو ایک دن ہے وہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کا وہ ایسی نہیں بات ہے کہ وہ ہمارا یہ 24 آورز والا دن ہے، بلکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے 1000 سالوں کے برابر ہے اس کا ایک دن۔ تو آ گئی نا، پھر نزدیک آ گئی ہے نا قیامت کا۔ ایک اور جو چاند شک ہو گیا، اور سورہ قمر ہے جو کہ چاند شک ہو گیا اور قیامت قریب آ گئی، اقترب الساعۃ، 17 جو انہوں نے ڈویژن کی ہوئی ہے ستاروں کی، تو یہ بھی بہرحال اب اتنی کامن ہو گئی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس ریفرنس کے لیے بھی سپارے کا وہ بولتے ہیں۔ بہرحال یہ ڈویژن سپاروں والی جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، یہ بعد میں ہمارے مطلب سی بھی پرشین کا لفظ ہے اور پارا بھی پرشین کا لفظ ہے، تو وہ سی پارا انہوں نے کوئی اس کی ڈویژن کیا۔ بہرحال کوئی اس میں اتنی زیادہ کوئی پتہ نہیں غلط بات ہے کہ نہیں ہے، اس کی بحث میں ہمیں نہیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ باقی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کہ اقترب للناس حسابہم وہم فی اس کے عنہا غافلون، اس طرح کر کے جو بھی آیت ہے کہ لوگوں کا حساب کتاب کا دن تو قریب آ چکا ہے، لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے، وہ سمجھتے ہیں ابھی تو 1000 سال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال تو ہو گئے ہیں، تو اب پتہ نہیں کب آنا ہی ہے کہ نہیں آنا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے جس چیز کے لیے تم جلدیاں مچایا کرتے تھے نا، وہ آ ہی چکی ہے، وہ اللہ کا حکم آ ہی چکا ہے، ٹھیک ہے۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو ينزل الملائکۃ بالروح، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حکم، یہ اب امر کی، یہ روح کا میں نے آپ کو کل پرسوں میں بتایا تھا کہ روح کا مطلب وہ والی روح نہیں ہے جو ہمارے اندر ہے، یعنی اس جس طرح کا ہم اس کا مطلب سمجھتے ہیں روح کا، ٹھیک ہے۔ اور صرف جبریل امین
روح سے مراد نہیں ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی روح اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو وہ یعنی کہ سارے اس کے مطابق، تو مطلب اس کا صرف ایک ہی ہے، اللہ کا حکم، ٹھیک ہے نا۔ تو ينزل الملائکۃ بالروح، اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے بھی، اللہ نازل کرتا رہتا ہے فرشتوں کو اپنے احکامات کے ساتھ، بالروح اپنے امر کے ساتھ، من امر ہی اپنے احکامات میں سے، وحی کے ذریعے بھی نازل کرتا رہتا ہے اور ادروائز بھی نازل کرتا رہتا ہے، علی من یشاء من عبادہ، جس اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے، وہ جس طرح کا القا کرنا چاہتا ہے، اس کو خواب میں دکھانا چاہتا ہے، اس کو وہی جیسے جبرائیل علیہ السلام آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی دیتے تھے، اس طرح وہی دینا چاہتا ہے، یعنی کہ اپنے احکام کو اتارنا چاہتا ہے، یا جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دے دی تھی، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو یا ان کی ماں کو بھی ایون وہی آتی تھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وہی، تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں میں سے جس کے اوپر چاہتا ہوں نا، میں اس طرح کے احکامات اپنے احکامات کے اندر سے وحی کے ذریعے، القا کے ذریعے، روح کا مطلب یہ سارے ہیں یہاں پہ ہر جگہ پہ روح کا ایک، جو ہم لوگوں نے روح کا مطلب سمجھا ہوا ہے اردو کے اندر کہ روح بس نکل جاتی ہے تو بندہ مر جاتا ہے، روح کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا خیال ہے سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اللہ نے کہا کہ یہ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، انہیں کہو کہ یہ اللہ کا امر، یہ اللہ کا ایک حکم ہے، اب یہ حکم ہے، یہ ڈیسیژن ہے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فرشتوں کو نازل کرتا رہتا ہے اپنی وحی کے ساتھ، اپنے احکامات میں سے جو کوئی بھی جس کے اوپر بھی اس نے اپنے بندوں میں سے جس کے اوپر بھی وہ کرنا چاہتا ہے نازل، وہ کرتا رہتا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی کرنے کی؟ انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، ایک ہی وجہ ہے کہ تم انہیں وارن کرتے رہو، کہ کس بات سے وارن کرتے رہو؟ کہ یقین کر لیں کہ الہ جو ہے وہ سوائے میرے کوئی ہے نہیں، اس لیے میری ہی وہ جو ہے کانشیسنس وہ اختیار کریں، میری ہی باتوں کا خیال رکھیں، میری ہی ذات کا خیال رکھیں، کس سے میں راضی ہوتا ہوں، کس سے میں ناراض ہوتا ہوں، ان چیزوں، یہ فتقون کا مطلب ہوتا ہے نا تاکہ ڈرتے رہیں، تاکہ وہ مجھ سے ڈرتے رہیں۔ تو ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ اس طرح کی ڈرانے والی خوفناک چیز سے ڈرنا نہیں ہے، یہ ڈرنا وہ ڈرنا ہے جس میں بندے کو یہ کانشیسنس بندہ ہوتا ہے، کانشیس ہوتا ہے بندہ اس چیز سے کہ فلاں بات سے یہ میرا رب جو ہے یا میرا الہ جو ہے وہ ناراض ہو جائے گا، فلاں چیز سے میرا الہ راضی ہوتا ہے، یہ ہے فتح۔ خلق السماوات والارض بالحق، کہ اس نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی یہ کوئی ڈیلیوین یا اس طرح کا نہیں ہے کوئی چیز، یہ ایک باقاعدہ ٹھوس واقعی میں حقیقت چیز ہے، حقیقت چیز ہے۔ تعالی عما یشرکون، یہ جو کچھ اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں، جس بھی چیز میں اس کی تخلیق میں کوئی چیز ایسوسیٹ کرتے ہیں یا اس کی ذات میں کچھ ایسوسیٹ کرتے ہیں، اگر کچھ اور فالتو، تو وہ ان سے بہت ابو ہے، تعالی اللہ ابو ہے، ٹھیک ہے۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ جو چھوٹا سا ایک ڈراپلیٹ ہوتا ہے، اس کے اندر کتنے اسپرمز ہوتے ہیں، اس کے اندر پھر ان میں سے ایک جو ہے وہ جا کے وہ فرٹیلائز کرتا ہے اور پھر وہ تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، اور ایک جگہ پہ ہے کہ گندے پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ فیضا ہوا خصیم مبین، لیکن پھر کیا ہے جب وہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ جھگڑے کرنے لگ جاتا ہے ہمارے ساتھ، یعنی اللہ کی باتوں میں بھی جھگڑنے لگ جاتا ہے، اپنی تخلیق کو ایک جگہ پہ ہے کہ وہ اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے اور اللہ کے متعلق جھگڑے کرنے لگ جاتا ہے، تو پھر وہ ایک جھگڑالو بندہ بن جاتا ہے۔ والانعام خلقہا، اور انعام کو بھی، مویشیوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا، لکم فیہا دفء و منافع و منہا تاکلون،
تمہارے لیے ان کے اندر یہ سردیوں کا سامان کا مطلب ہے کہ ان کی اون ہوتی ہے نا، تو اس اون سے پھر گرم کپڑے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، یا اپنے جو بھی کمبل، یہ بلینکٹس اور اس ٹائپ کی چیزیں ساری بنائی جاتی ہیں. تو ان کے اندر سردیوں کا سامان بھی ہے تمہارے لیے، اور بہت سے منافع بھی ہیں تمہارے لیے، بیچ کے ان کو نفع کماتے ہو. فَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور بہت سے، اور تم ان میں سے کھاتے بھی ہو. یہ یعنی ان کا انعام کا آپ کو فائدے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور تمہارے لیے اس کے اندر بڑا یعنی کہ بڑی یعنی کہ تمہاری زندگی کی ایڈورنمنٹ ہے اس کے ساتھ، کہ تم جب انہیں صبح کو لے جاتے ہو چرانے کے لیے اور شام کو جب انہیں واپس لاتے ہو. تو ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو یہ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑے گھوڑوں کے جو شوقین ہوتے ہیں، تو یہ چارپایا جانور ہے نا، تو اس سے اپنے اسٹیبلز کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں کہ یہ میرے پاس فلاں نسل کا گھوڑا ہے، فلاں نسل کا گھوڑا ہے، تو اور اس کو اسٹیٹس سمبل بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے جمال. یعنی اس وقت تو یہ تھا نا کہ جس کے پاس زیادہ ہوتے تھے بکریاں اور جانور وغیرہ، بھیڑیں، اور تو وہ تو ظاہر ہے اس سے اون سے وہ اپنا وہ کاروبار چلاتے تھے، تو کارپیٹ بنتے تھے، کپڑے بناتے تھے، امپورٹ ایکسپورٹ کا اس سے بزنس ہوتا تھا. تو یہ بھی بڑی اس کی بات تھی. ٹھیک ہے نا، زندگی کو ڈیکوریٹ کرنے والی. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِبَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور وہ تمہارے بوجھ جو ہے نا، یہ جانور جو ہیں، یہ تمہارے بوجھ اٹھا کے ایسے بلدن، ایسی شہروں کی طرف، ایسی جگہوں کی طرف جاتے ہیں جہاں پہ تم سوائے بڑی مشقت، اپنی جان کی مشقت لگا کے جس پہ تم پہنچ سکتے ہو نا، وہاں یہ تمہارے لیے سامان اٹھا کے چلے جاتے ہیں. یہ آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہو ماؤنٹینئرز کے ساتھ خچر، ایک میول جو ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں، یا ڈنکیز ہوتے ہیں جن کے اوپر کے وہ اپنا سامان لاد کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو آیت یاد آتی ہے؟ تب مجھے تو آتی ہے، جب میں وہ دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی بات، کوئی بات نہیں چھوڑی ہوئی قرآن حکیم میں. یہ بھی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتائی ہوئی ہے کہ جہاں تم اگر وہ لاد کے اپنے اوپر جانا پڑے تو وہ ماؤنٹینئرز جو ہیں وہ پھر اس کو تو نہیں وہ کر سکیں گے، اس پہ تو نہیں چڑھ سکیں گے، اور سامان ہی لاد کے تھک جائیں گے. تو وہاں پہ وہ ان کے لیے سامان لے کے جاتے ہیں جہاں آپ بڑی مشقت سے پہنچ سکتے ہیں. ان ربکم لرؤوف رحیم، یقین کر لو تمہارا رب بڑا ہی رؤوف ہے، بڑی ہی اس کے دل کے اندر تمہارے لیے سمپتھی ہے، بڑی ہی اس کے دل کے اندر رافت ہے. رافت ہوتی ہے جو بہت ہی پیار اور محبت اور نرمی کے ساتھ آپ کے، یعنی نرمی کا جو سلوک ہے اس کو رافت کہتے ہیں. تو رؤوف اس کے لیے، اور رحیم تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت ہی رحمتیں کرنے والا ہے. والخیل والبغال والحمیر لترکبوہ وزینہ، اور دیکھو وہ جو ہے گھوڑے اور وہ جو خچر میں نے آپ کو کہا میوز جو ہوتے ہیں، اور حمیر یہ ڈنکیز ہے، ایس پتہ نہیں کیا ان کو کہتے ہو ڈنکیز بہرحال جو ہوتے ہیں، گدھے جو ہوتے ہیں، لترکبوہ وزینہ، کہ تم ان کے اوپر سوار بھی ہوتے ہو اور وہ تمہارے لیے ایک یعنی کہ تمہاری زینت کا سامان بھی ہے. یعنی جس کے پاس جتنے زیادہ ہوں گے وہ بڑا چودھری ہوگا اگر گاؤں وغیرہ میں رہتا ہوگا. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس نے وہ کچھ پیدا کیا ہوا ہے جو تم ابھی جانتے بھی نہیں. یہ بھی کچھ بچے وہ کر رہے تھے نا، تو کہ یہ جو ہیں یہ اس کے ایک سمندر کے شور کے اوپر جیسے پیبلز ہوتے ہیں، اس طرح ہے نالج. تو آپ ایک پیبل کو اٹھا کے سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے بڑے قلعہ فتح کر لیا. نہیں، یہ بہت یخلق و ما لا تعلمون، ابھی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا کچھ پیدا کیا ہوا ہے. تو وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، تو اس کی طرف جانے کا سیدھا راستہ تو ہے، لیکن کچھ جو ہیں وہ ادھر ادھر نکل جاتے ہیں. یعنی آپ اس طرح اسٹریٹ لائن میں جا رہے ہیں نا، تو اسٹریٹ لائن میں جانے کی بجائے کبھی ادھر کو بھی چلے جاتے ہیں. کوئی اٹریکشن نظر آتی ہے تو ادھر کو بھی چلے جاتے ہیں، کوئی اٹریکشن نظر آتی ہے تو آپ ادھر کو بھی چلے جاتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قصد السبیل تو اس کی طرف جانے کا ہے، بٹ کچھ راستے اس میں سے ایسے
نکل رہے ہوتے ہیں، آف شوٹس اس کی ہوتی ہیں، اور اس کی نہیں ہوتی ہیں آف شوٹس. بندے کو اٹریکشن کوئی نظر آتی ہے تو وہ ادھر کو چل پڑتا ہے، اس کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ ادھر کو چل پڑتا ہے. یہ مطلب ہے اس کا جائز. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، تو اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہی ہدایت دے دیتا، ساری دنیا کو ہدایت دے دیتا، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھی. لیکن جو ہدایت کو ایکسیپٹ نہیں کرتے انہیں کیسے ہدایت مل سکتی ہے نا. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، تو وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا تمہارے لیے جس سے کہ تم پیتے بھی ہو، اور جس سے کہ جب درخت اگتے ہیں اس میں سے اس کی وجہ سے درخت وغیرہ بھی اگتے ہیں جس کے اوپر تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو. جانوروں کو فوڈر جو ہوتی ہے وہ تو زمین سے اگی ہوئی ہوتی ہے نا، ہر چیز جو ہے وہ ان کے لیے زمین سے اگی ہوئی ہوتی ہے جو جانور کھاتے ہیں. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، وہ تمہارے لیے اگاتا ہے اس پانی کے ساتھ زراعت کی چیزیں، ایگریکلچر کی چیزیں، اور زیتون جو اولٹس ہیں، اور والنخیل اور یہ ڈیٹس، یہ کھجوریں، والأعناب اور انگور گریپس، ومن كل الثمرات اور ہر طرح کا پھل وہ اس پانی کے ساتھ اگاتا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر یہ بارشیں نہ ہوں تو فیمن کا خطرہ ہو جاتا ہے، کیونکہ زمین میں پانی نہیں جا رہا ہوتا اور وہ پھر نہیں اگا سکتی کوئی چیز. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، ہر تفکر کرنے والے کے لیے، ہر پونڈر کرنے والے کے لیے اس بات کے اندر بہت بڑا ایک ونڈرس سائن ہے. ٹھیک ہے. وسخر لکم اللیل والنہار، اور رات کو اور دن کو اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہوا ہے. والشمس والقمر، اور چاند اور سورج کو مسخر کر کے تمہارے لیے کاموں میں لگا دیا ہوا ہے. والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستارے بھی جو ہیں ان کو بھی اس نے مسخر کر کے کام میں لگا دیا ہوا ہے. کبھی نہیں یہ ہو سکتا کہ نارتھ سٹار جو ہے وہ ساؤتھ میں جا کے چلا جائے، کبھی ایسا نہیں ہوگا. وہ جو کل آپ کو بتا رہی تھی نارتھ سٹار، وہ جو گریٹ بیئر کے سامنے ہوتا ہے نارتھ سٹار جسے کہتے ہیں، جس سے نارتھ کا پتہ چل جاتا ہے تو ساری ڈائریکشن کا پتہ چل جاتا ہے. ایک ڈائریکشن کا چل جائے پتہ تو سب کا پتہ چل جاتا ہے نا. تو وہ اس کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رات کو بھی دن کو بھی تمہارے لیے مسخر کر کے، یعنی کام میں لگایا ہوا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے آتے رہتے ہیں. اسی طرح سے سورج اور چاند کو کام میں لگایا ہوا ہے، اور ستاروں کو بھی اس کے حکم سے مسخر کیا ہوا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں نا ان کے لیے ان ساری چیزوں میں بہت سی ونڈر سائنس ہیں، ماسٹر پیسز ہیں، کہ اگر یہ سب نہ ہوتا تو دنیا کیسے چلتی. عقل رکھنے والوں کے لیے اس کے اندر یہ دیکھیں، تبھی سے لے کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی آبجیکٹس آف نیچر کو، کہ جو ہر بندہ دیکھتا ہے، ہر بندہ آبجیکٹس آف نیچر کو دیکھ رہا ہوتا ہے. جسٹ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. یس، سورج نے صبح کو ادھر سے آنا ہے، شام کو ادھر کو جا کے سیٹ ہو جانا ہے، پھر آنا ہے صبح کو پھر یعنی ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سسٹم چلانے والی ایک ذات ہے، ٹھیک ہے، جو کہ واحد الہ ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان ساری آبجیکٹس آف نیچر کو ڈسکس کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو بتانا چاہتا ہے. وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اور اس نے کیا کچھ پیدا کیا تمہارے لیے زمین کے اندر سے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، جو نصیحت پکڑنے والے ہیں نا ان کے لیے اس بات میں بھی بہت بڑی نصیحت پنہاں ہے، چھپی ہوئی ہے، کہ رنگ جو ہیں وہ کس مختلف رنگ کے پھل وغیرہ زمین سے پیدا ہوتے ہیں، سبزیاں پھل وغیرہ. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا ہے. یعنی تمہیں یہ نہیں ہے کہ اگر تم سمندر میں اپنی کشتی یا جہاز اتارو گے تو وہ تمہیں چلنے نہیں دے گی، اس کی لہریں یا اس کی ایسی شدید ہوگا سسٹم، اتنا وہ ہوگا خراب سسٹم سمندر کا.
سمندر کی یہ تم لوگ کیا کہتے ہو، ایک تو ہوتا ہے نا فزیکل لاز آف نیچر، وہ کوئی ایسے ہو جاتے، ایسے وہ کر دیتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ وہ چل ہی نہ سکتے جہاز. آپ سمندر میں بے شک انہیں کھڑا کر دیتے، بے شک آپ کتنی مرضی انجن ان کو لگا دیتے اور وہ چلا لیتے، وہ انجن بنانا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی توفیق ہے کہ انسانوں نے بنا لی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ دیکھو اس میں بھی اس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اس کے اندر سے مچھلیاں یعنی لحمن طریًا تازہ تازہ گوشت جو ہے وہ اس میں سے نکال کے کھاؤ. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور اس کے اندر سے موتی نکالو جو کہ تم بڑے قیمتی ہوتے ہیں، جن کو تم پھر ایز جیولری وغیرہ پہنتے ہو. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم دیکھتے ہو کہ سمندر کے اندر کشتیاں جو ہیں وہ پانی کو پھاڑتی ہوئی چلی جاتی ہیں، یعنی پانی ایسے ہوتا ہے اس کو ایسے پھاڑتی ہوئی چلی جاتی ہیں تیزی سے جب چل رہی ہوتی ہیں. اور کیوں؟ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. اب یہ دیکھو یہ جو پیچھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ لحمن طریًا کا یہ ہے اپنا مچھلی جو پاکیزہ گوشت مچھلی کا. تو سمندر میں یہ مچھیرے وغیرہ یہ جو فشر مین ہوتے ہیں یہ اپنی بیچارے چھوٹی چھوٹی کشتیاں لے کے بھی چلے جاتے ہیں اور اپنی روزی کما رہے ہوتے ہیں، وہاں سے پکڑتے ہیں اور آ کے انہیں بیچ لیتے ہیں. تب من فضلہ، تاکہ تم اس کا فضل جو ہے اس کو تلاش کرو اور اس کو حاصل کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور پھر یہ سارا کچھ کرنے کے بعد چاہیے کیا تمہیں؟ چاہیے تو یہی نا کہ تم اس کا شکر ادا کرو جس نے تمہارے لیے سارا کچھ مسخر کیا ہے. بٹ وی ٹیک ایوری تھنگ فار گرانٹیڈ. مسئلہ انسان کا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے لیے سب کچھ ہونا چاہیے، اور یہ خود سے خود ہی سب کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ اس کے فضل میں سے یہ ساری چیزیں، اس نے یہ آپ کو آپ کے ڈیو سے زیادہ دے دیا ہوا ہے، اس لیے یہ سارا کچھ چل رہا ہے سسٹم. لیکن شکر نہیں کرنا، ہم نے کوئی قدردانی نہیں کرنی اس کی اتنی ساری نعمتوں کی. یہ ابھی تک بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آبجیکٹس آف نیچر کے ذریعے انسان کو لا رہا ہے اس طرف کہ پھر دیکھو کہ شکر ادا کرنا چاہیے تو کس کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے، جس نے یہ سسٹم بنایا ہے، جس نے فزیکل لاز بنائے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بنائے تو اللہ تعالیٰ نے ہے نا. اب ان کو ڈھونڈ رہا ہے انسان، ان کو انسان ڈھونڈ کے نکال رہا ہے. یہ جو سائنٹیفک نالج ہوتی ہے یہ یہی ہوتی ہے نا کہ جو اس نے لاز بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے کیا کیا فائدے اٹھا سکتا ہے انسان اور کیا کیا فائدے اس نے اٹھا لیے ہیں، اور کیا کیا فائدے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان بلٹی اس کے اندر ان فزیکل لاز کی وجہ سے رکھ دیے ہیں ان میں. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس نے زمین کے اوپر رواسیہ، یہ پھر وہی لفظ ہے جو کہ ایک طرح سے اینکر کی طرح سے بڑی ہوئی چیزیں ہیں. تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کے اوپر اینکر کی طرح کی بڑی ہوئی چیزیں رکھ دی ہیں. ان تمیدہ بیکم، کہ کہیں وہ تم کو لے کے ہل نہ جائے، تمہارے ساتھ ہی وہ بھی نہ ہلنے لگ پڑے زمین. ان تمیدہ بیکم، کہ وہ تمہارے جب تم چلو تو وہ زمین بھی تمہارے ساتھ ہی نہ چلنے لگ پڑے. میں ابھی آپ کو اس کی مثال سے سمجھاؤں گی، سمجھ آ جائے گی. وَأَنْهَارًا، اور اس نے تمہارے لیے یہ دریا اور نہریں بنائیں. وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ایسے راستے بنائے کہ تم ہدایت پہ چلے جاؤ یا تم اپنا رستہ صحیح والا پالو اور منزل پہ پہنچ جاؤ. ٹھیک ہے جی. یہ جو یہ اس کا آپ کو ہے نا رواسیہ پیچھے بھی آیا، اب بھی آیا، 3 دفعہ میرا خیال آ چکا ہے. اور ایک جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم نے یہ جو جس کو بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ اینکرز کہہ رہا ہے،
ان کے لیے کہا کہ ہم نے پہاڑوں کو ایز اینکرز یا ایز اسپیکس بنا کے رکھ دیا دنیا کے اوپر، تاکہ ان تمیدہ بکم، کہ کہیں وہ بھی تم کو لے کے چل لینا، جب تم چلو تو وہ بھی نہ پیچھے پیچھے چلنے لگ جائے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال بتاتی ہوں، اس سے آپ کو شاید اچھا سمجھ میں آئے کہ دیکھیں، یہ آپ کو تو یہ مجھ سے زیادہ بہتر پتا ہوگا کہ زمین کا جو کرسٹ ہے، اوپر والی جو تہ ہے، وہ نیچے والی تہوں سے نسبتاً باریک ہے، اسی طرح ہی ہے۔ تو آپ لوگوں کو چلے نہیں اگر پتہ کر، بچوں کو پتہ ہوتا ہے، بچوں کو جو آج کل کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہماری ایج کے لوگوں کو شاید یہ بات نہ پتہ، لیکن آج کل کے بچوں کو پتہ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ وہ تقریباً ایسی ہے کہ جیسے یہ زمین کی نچلی تہ ہے اور یہ زمین کی اوپر کی تہ ہے، یہ اتنی پتلی، ٹھیک ہے، یہ ایسے ہے۔ یعنی میں آپ کو مثال کے طور پہ بتا رہی ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ بہت گہری ہے، بہت ہی بڑی ہے، بہت ہی ڈیپ ہے، لیکن میں آپ کو مثال کے طور پہ کہ اس کی اوپر والی تہ ہے، یہ اتنی پتلی۔ تو اگر آپ اس پیپر کے اوپر کوئی اپنی پینسل رکھ کے یوں کریں گے تو یہ دیکھیں، یہ ساتھ ہی ساتھ چلنے لگ پڑا ہے پیپر، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس کے اوپر چل رہے ہیں تو پھر پیپر بھی ساتھ ہی یوں چلنے لگ پڑے کہ آپ ایسے چلیں گے، ایسے چلیں گے، ایسے چلیں گے تو یہ ہلنے لگ جائے گا، ادھر ادھر ہونے لگ جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس کے اوپر تھم پنس لگا دیں گے، یہاں بھی تھم پن لگا دیں گے، یہاں بھی یہاں تھم پنس لگا دیں گے، اور تب آپ اس کو یوں کریں گے تو وہ نہیں ہلے گا۔ ابھی میں نے صرف ایک انگوٹھے سے اس کو قابو کیا تو وہ نہیں ہل رہا۔ لیکن اگر آپ کوئی اس میں اسپیکس، یہ مثال ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہوئی کہ میں نے زمین کے اوپر وہ جو پہاڑ ہیں انہیں ایز اسپیکس لگا دیے، ایز یہ آپ کے تھم پنس ہیں، تاکہ جب تم چلو تو وہ اوپر کا کرسٹ کیونکہ باریک ہے، وہ بھی تمہارے ساتھ ایسے ایسے ہلنے نہ لگ جائے، کبھی ادھر ہو جائے، کبھی ادھر ہو جائے، کبھی جدھر تم جاؤ وہ چلنے لگ پڑے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے شکر الحمدللہ جی۔ اچھا، بڑی اچھی بات، الحمدللہ بیٹا، اللہ میرے دماغ میں ڈال دیتا ہے تو میں آپ کو مثال دے دیتی ہوں۔ آپ کو اچھی لگی، تھینک یو سو مچ کہ اس مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہا ہے، وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور علامات، یہ جو اس طرح سے ہر ایک کے ماسٹ کے اوپر وہ ایک جھنڈے لگے ہوتے ہیں اپنے، اب تو ہر ایک کنٹری کا لگا ہوتا ہے، اس زمانے میں وہ اس کے ساتھ چلتے تھے، یہ جو ہوتے ہیں ان کو بادبان کہتے تھے، یعنی جو ہوا کے اوپر کپڑے ایسے بڑے بڑے لگے ہوئے ہوتے تھے، وہ رسیوں سے کھینچتے تھے، جدھر ہوا کا رخ ہوتا تھا وہ کشتی چلتی تھی۔ ابھی بھی وہ آپ کے نشانات، علامات، وہ نشانات ہر ایک جہازوں کے اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے جہاز وہ جو بالنجم ہم یہتدون، اور ستاروں سے وہ رستہ تلاش کرتے ہیں، ستاروں سے رستہ تلاش کرتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کوشچن کر رہا ہے، افمن یخلق کمن لا یخلق، جس نے یہ ساری پیچھے سے لے کے 16 آیات تک اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی آبجیکٹس آف نیچر کو بتا رہا ہے آپ کو، سر تھوڑا سا سوچو، یا تذکرون، یہ جو ہے یا کے نون، کوئی تھوڑی سی عقل استعمال کرو، کچھ تھوڑا سا اپنی وزڈم کو وہ کرو، اور تھوڑے سے ریشنل ہو کے سوچو کہ یہ پھر افمن یخلق کمن لا یخلق، تو کیا وہ ایسا ہو سکتا، کیا جس نے تخلیق کیا ہے وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی تخلیق نہ کر سکے، جو کچھ بھی بنا نہ سکے اس میں سے؟ یعنی یہ جو اگر بتوں وغیرہ کو اور جو بھی جس بھی کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، کیا اس نے کوئی ایسی تخلیق کی بھی ہے جس طرح کہ اللہ نے تخلیق کی ہے، جو 16 آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں؟ کوئی تخلیق انہوں نے کی ہے؟ کیا جس نے کچھ بھی تخلیق نہ کیا ہو وہ اس جیسا ہو سکتا ہے کہ جو تخلیق، جس نے یہ سب کچھ تخلیق کیا ہو؟ افلا تذکرون، کوئی غور و فکر نہیں کرتے ہو، کوئی نصیحت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہو، غور و فکر کرو گے، سوچو گے تو تمہیں پتہ چلے گا نا کہ یہ سارا کچھ اگر یہ یعنی کہ ہم اس کے اوپر جب اگر غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ایک ہی ہستی نے سارا کچھ بنایا ہوا ہے،
اس لیے اس کے اندر اتنی ہارمنی ہے. ٹھیک ہے، اس قدر ہارمنی جو ہے وہ اس لیے ہے کہ ایک کے ہاتھ میں اس کا کنٹرول ہے ساری دنیا. اچھا جی، پھر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو. کتنی پیاری ٹون ہے، کتنی خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کو اس طرف لا رہا ہے. پہلے تو وہ ساری اپنی وہ آبجیکٹس آف نیچر کو بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے یہ آسمان ہے، زمین ہے، اور جانور ہے، اور پانی ہے، اور اس سے فصلیں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ سارا کچھ بتا کے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیچ میں سے کہتا جا رہا ہے لِقَوْمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ يَعْقِلُونَ، اس طرح سے تعلمون. یہ ساری باتیں کر کے تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک کویسچن کرتا ہے کہ کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جس نے کبھی بھی کچھ پیدا نہ کیا، جس نے یہ سارا کچھ پیدا کیا ہے؟ تو اگر تم اس کی نعمتوں کو، اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو گے تو ان کو کمپریہنشن کے ساتھ گن نہیں سکو گے. ان کی کمپریہنشن تمہیں نہیں ہو سکے گی، اتنی نعمتیں ہیں اس کی. ان اللہ لغفور الرحیم، اور یقین کر لو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑا ہی غفور ہے. یہ ساری تمہاری چھوٹی چھوٹی خطائیں، غلطیاں، تمہاری مسکنسیپشنز، یہ سب کو وہ معاف کر دیتا ہے اگر آپ اس کی طرف آنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، اور وہ رحیم ہے، بڑا ہی رحم کرتا ہے انسانوں پہ. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون. وہ بڑی اچھی طرح سے اب وہ اپنی مائنڈ بتانے لگا ہے کہ وہ غفور تو ہے، رحیم تو ہے، لیکن وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو تم سینوں میں چھپاتے ہو، اور جو تم ظاہر کر کے بتا دیتے ہو اس کو بھی جانتا ہے. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. اور یہ تو دیکھو کہ جن کو تم اس اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ کوئی بھی چیز تخلیق نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود تخلیق کیے جاتے ہیں. اپنے ہاتھوں سے تو تم یہ بت بناتے ہو، مطلب یہ سٹون سے بھی خود ہی بناتے تھے، مٹی سے بناتے تھے تو خود، لکڑی سے بناتے تھے خود، میٹل سے کسی سے بناتے ہیں تو خود بناتے ہیں. ان کو وہ تخلیق کیے جاتے ہیں، بلکہ وہ تو کچھ خود تخلیق نہیں کر سکتے، بلکہ وہ ان کو تخلیق کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اموات غیر احیاء، وہ ایک مری ہوئی چیز ہے، وہ ڈیڈ ہیں، ڈیڈ. They are not live. They are dead. They are not live. وما یشعرون، لیکن ان کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آتی. ایانا یبعثون، اور انہیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ وہ کب واپس بلائے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف. اس قدر خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ یعنی کہ وہ دی ہوئی ہے. مطلب شروع سے دیکھیں آپ، اس کو پڑھتے جائیں بہت ہی پیارے طریقے سے، بڑے سٹل طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ساری بات آپ کو بتا رہا ہے. اور یہاں تک آ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ ڈیڈ ہیں، دے آر ناٹ لائیو، دے کین ناٹ کریٹ اینی تھنگ، رادر دے آر کریٹڈ. وہ خود تخلیق کیے گئے ہیں، اور پتہ انہیں یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کب واپس اٹھائے جائیں گے، انہیں یہ تک بھی نہیں پتہ. الہکم الہ واحد. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ساری بات کا نچوڑ آپ کو بتا رہا ہے کہ تمہارا الہ واحد الہ ہے، جو اتنی سمیٹری، اتنی چیزیں آپ کو دے رہا ہے، جس کی نعمتیں آپ گن نہیں سکتے نا، تو وہ واحد الہ ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون. تو جو لوگ آخرت کا یقین نہیں نہ رکھتے، پھر ان کے دل جو ہیں وہ انکار پہ اڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ان میں ایروگنس بہت ہے. وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بڑے انٹلیکچوئل ہیں، ہماری کسوٹی پہ جو بات پوری آئے گی وہ پوری ہوگی. ایسی بات نہیں ہے. جس نے کریٹ کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیں اتنی چیزیں آپ لوگ یوز کرتے ہیں، جس کمپنی کی ہوتی ہے اسی کو آپ پریفر کرتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی پرابلم آ جائے تو اسی کے پاس آپ جاتے ہیں، کبھی بھی کسی اور پہ. جس نے کریٹ کیا ہے اس ساری دنیا کو، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شروع سے لے کے اس آیت سورہ نحل میں سمجھا رہا ہے. تو اب وہ پوچھتا ہے کہ پھر
وہ اس کا وہ نتیجہ یہ نکال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نکال کے آپ کو دکھا رہا ہے یہ تمہارا الہ واحد الہ ہے، اس کے علاوہ اگر بہت سارے ہوں گے تو پھر پیچھے آپ پڑ چکے ہیں کہ کیا ہوگا، فساد مچ جائے گا دنیا میں، ٹھیک ہے۔ اور فالذین لا، تو جو پھر نہیں یہ مانتے نا ایانا یبعثون، آخرت کا یقین نہیں نا رکھتے جو، تو پھر ان کے دل جو ہے نا، ان کی انر سیلف جو ہے نا، وہ جو ہیں وہ اصل میں انکار کے اوپر جمے ہوئے ہیں، انہوں نے کسی چیز کو ماننا نہیں۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا کہ آسمان میں ایک دروازہ کھل جائے، اس میں سیڑھی لگا کے اوپر چڑھ جائیں، ایون دین دل سے کہ نو وی آر، ہمیں تو ہمارے اوپر تو جادو کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اچھا چلیے تھوڑا سا اور کر لیتے ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، لا جرم ان اللہ، یقیناً یہ پکی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے جو وہ دلوں میں چھپاتے ہیں یا جو وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی کہ اگر ان کے دلوں میں یہ بات ہے کہ ہم سے بڑا انٹلیکچوئل کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا وائز کوئی نہیں ہے، اور جو کچھ ہم کہہ دیں گے وہ پوری بات ہو جائے گی، تو یہ غلط بات ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ جو ان کے دلوں میں چھپی ہوئی ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جو وہ ظاہراً کہہ دیتے ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے۔ انہ لا یحب المستکبرین، یہ جو جن کو اپنی وزڈم کی یا اپنے انٹلیکٹ کی وجہ سے ایروگنس چڑھی ہوئی ہے نا، ان کو اللہ پسند نہیں کرتا، کیونکہ نقصان ان کا اپنا ہی ہے، اس لیے اللہ ان کو پسند نہیں کرتا کہ وہ جو ان کے دلوں میں صرف یہ فطور ہے یا یہ ان کے دلوں میں سمائی ہوئی یہ بات کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا۔ میں نے اس دن بھی آپ کو شعر سنایا تھا کہ یہی انسانیت کی آخری معراج تھی شاید، کہ اب ہم سے خدا کی بات بھی مانی نہیں جاتی۔ اپنے آپ کو اتنی معراج پہ انسان سمجھ لیتا ہے کہ میں ہی بہت اس کے اوپر ہوں، ٹاپ کے اوپر ہوں، اور پھر وہ اللہ کی بات بھی نہیں مان رہا ہوتا۔ تو ہم یہاں تک کر لیں، ہاں جی آگے پھر ہم نے 23 آیت جو ہے سورہ نحل کی 1 سے شروع ہوئے تھے ہم، اور 23 آیت تک ہم گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر ابھی باقی آگے نیکسٹ اس میں کر لیں گے۔